بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب اذکروا یاد کرو نعمتی التی میری نعمتیں جو انعمت میں نے کی تھی علیکم تم پر وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تھی تمہیں علی العالمین تمام جہانوں پر یعنی تمام عالم پر۔ اے بنی اسرائیل میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے کہ میں نے نبوت اور سلطنت دے کر تمہیں اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر برتری بخشی تھی، اس لیے کہ دین کا علم بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ یعنی کس کی وجہ سے دین کا علم دیے، پیغمبر آئے۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی کے کام نہ آئے گا نفس کوئی شخص عن نفس کسی کے شیئن کچھ بھی ولا يقبل نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش ولا يؤخذ نہ لیا جائے گا منہا عدل اس سے کوئی معاوضہ ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کس دن سے ڈرو؟ اس قیامت کے دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور نہ وہاں کسی کے کوئی سفارش چلے گی اور نہ کسی سے کوئی جرمانہ تاوان وصول کر کے چھوڑا جائے گا اور نہ انہیں کسی اور جانب سے مدد مل سکے گی۔ یعنی اس دن سے ڈرو کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ اولاد کسی کے کام آئے گی، نہ باپ کوئی بھی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈرو، نہ کوئی سفارش کا کام آئے گا اور نہ کوئی معاوضہ وغیرہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون قوم فرعون سے یعنی فرعون کے قوم سے یسومونکم جو دیتے تھے تمہیں یعنی پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب سخت عذاب یذبحون کے ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی اور اس میں تمہاری کیا تھی؟ آزمائش من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ اب یہاں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کس چیز سے نجات دی؟ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر نعمتیں اور ان کی نافرمانیاں۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تم پر ظلم کرتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے سخت آزمائش تھی۔ تفصیل یہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ اس کی تعبیر یعنی اس نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر اس یہ دی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری سلطنت کو تس نس کر دے گا۔ دوسری بات یہ بھی کہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور فرعون کے بادشاہی سلطنت کو تس نس کر دے گا۔ بنی اسرائیل اس دور میں فرعون کی حکومت میں مصر میں رہائش پذیر تھے۔ بس پھر کیا تھا، فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اسے مار ڈالو۔ اللہ کی قدرت، اسی زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور خود فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعونیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ چھپ کر راتوں رات مصر سے نکل آئے۔ فرعونیوں نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بحر قلزم کے پانی میں سے معجزاتی طور پر خشک راستے بنا کر صحیح سلامت پار کرا دیا، اور جب فرعونوں نے ان کا پیچھے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دریا کے درمیان لے جا کر پانی کو دوبارہ چلا دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں۔ سورہ بقرہ میں
بنی اسرائیل کے 50 خباستیں میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑ دیا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، غرق کر دیا ہم نے، آلَ فرعون، قوم فرعون کو، یعنی ہم نے فرعون کے قوم کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا اور تمہیں فرعون سے نجات دے کر اسے اس کے لشکر سمیت تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ واغرقنا، یعنی یاد کرے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، یعنی تم لوگ دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، ثم پھر اتخذتم العجل، بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعد، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ اور ہم نے یہاں پر یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ 40 رات کوہ طور پر اعتکاف کرو، تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب دیں گے۔ چنانچہ وہ کوہ طور پر چلے گئے تو قوم نے سونے کے بنے ہوئے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جو سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل سے زیورات لے کر ڈالا تھا کہ یہ اس نے بچھڑا بنایا، پھر لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا پروردگار ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ بات بھی اس نے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرف سے ملنے گئے وہ یہاں آ گیا۔ بنی اسرائیل نے اس عجوبے سے متاثر ہو کر اس کی عبادت شروع کر دی اور اس طرح شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو کہ تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذلک، بعد اس کے، یعنی اتنے بڑے جرم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، کس لیے؟ تاکہ تم شکر کرو۔ پھر اس شرک اور بچھڑے کی عبادت پر یہ سزا مقرر ہوئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی باقی لوگ انہیں جو قتل کر دیں۔ پھر کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے باقی ماندہ لوگوں کو معاف کر دی، یعنی معافی دے دی گئی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر 3 قسم سے ہے، دل سے شکر ادا کرنا، عملی لحاظ سے شکر ادا کرنا، اور زبان سے شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے معاف کیا کہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فیصلہ کن قانون، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کوہ طور پر اعتکاف کرنے کے بعد تورات اور حق و باطل میں فرق بتانے والے احکامات عطا کیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بلا شبہ تم نے، ظلم کیا، یعنی اے میری قوم تم نے ظلم کیا۔ کس وجہ سے؟ کیا ظلم کیا؟ انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، معبود بنا کر بچھڑے کو۔ شرک کیا ہے؟ شرک ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ فتوبوا، پس رجوع کرو، الی بارئکم، اپنے خالق کی طرف، فاقتلوا، پھر قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم، یہی، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے ہاں۔ فتاب علیکم، پھر توجہ فرمائی اللہ نے تم پر، انہ ہوا، بے شک وہی ہے، هو التواب الرحیم، بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کی عبادت کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، پس اب اللہ کے حضور توبہ کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی جو لوگ شرک سے بچے رہے وہ اپنے ان عزیزوں کو قتل کرے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تمہارے لیے اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے تاکہ تم آخرت کے دائمی عذاب سے بچ سکو۔ پھر تمہاری توبہ منظور ہوئی، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ایسے ہے نا جیسے کوئی شخص زنا کرے اور لوگ اسے رجم کر لیں، تو یہاں پر یہ تھے جنہوں نے شرک کیا ان لوگوں کو کس نے قتل کیا؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام،
لن نؤمن ہرگز یقین نہیں کریں گے لک تیرا یعنی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے حتی نر اللہ جب تک دیکھ نہ لے اللہ کو جہرتن ظاہرن فاخذتکم الصاعقۃ سو پکڑ لیا تم کو آسمانی بجلی نے پس پکڑ لیا تمہیں کسے آسمانی بجلی نے وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کلام الہی سنانے کے لیے کوئی طور پر لے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کا کلام سن کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یہ اتنے بدبخت لوگ تھے اچھا کہ اللہ کا کلام سننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس طرح پردے میں اللہ کا کلام سننا کافی نہیں ہمیں آنکھوں سے اللہ دکھاؤ تو مانیں گے یعنی آواز سے کافی نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہراً دیکھنا چاہتے ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو آسمانی بجلی سے ہلاک کر دیا اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ ضعیف و کمزور انسان اس دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے اور ان لوگوں کا یہ مطالبہ موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتمادی اور شک کو ظاہر کرنا تھا آگے پھر انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں اس کی تفسیر آئے گی ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا پھر ہم نے تمہیں آسمانی بجلی سے ہلاک ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو یہ بھی آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی سورۃ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تم پر بادل کا وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے عَلَيْكُمُ الْمَنَّ تم پر من وَالسَّلْوَى اور بٹیر کلو کے کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے ظلم پر کس پر کرتا ہے اپنے آپ پر جیسے حدیث میں الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے یعنی جو ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر ہی کرتا ہے ولیکن کانوا لیکن وہ تھے انفسهم اپنے اوپر یظلمون ظلم کرتے فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کو مصر اور شام کے درمیانی علاقہ میں آگے تھے وہاں انہیں کفار یعنی بنی عمالقہ سے جہاد کا حکم ہوا جو بڑے قد آور اور جنگجو تھے یعنی ان کے لمبے لمبے قد تھے اور جنگجو تھے ان کے قد و قامت سے مرعوب ہو کر بنی اسرائیل ہمت ہار بیٹھے اور اس نافرمانی کی سزا میں 40 سال تک سرگرداں پھرنا پڑا میدان طیہ میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کو من و سلوا نازل کیا پھر انہوں نے اس نفیس غذا کے بدلے عام زرعی غذا گیہوں مسور دال وغیرہ پیاز دال وغیرہ ساگ ان چیزوں کو طلب کیا مسور وغیرہ کی درخواست کر کے ناشکری کی تو اس سے اپنے ہی نقصان کیا من بعض روایت میں آتے کہ شہد کی طرح ایک میٹھی سی چیز تھی جو رات کو برس کر ڈھیر ہو جاتی تھی اور سلوا بٹیر کو کہتے ہیں یہ شام کے وقت ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہو جاتے تھے اور بنی اسرائیل انہیں سہولت سے پکڑ کر ان کا گوشت کھاتے تھے بعض یہ من جو ہے نا یہ ایک میٹھی سی چیز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ من سے مراد ترنجبین ہے من اور سلوا سے مراد بٹیر ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اچھی نعمت دی آسانی سے دی انہوں نے ناشکری شروع کر دی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فَكُلُوا پھر کھاؤ یعنی پس کھاؤ پھر کھاؤ منها اس میں سے حیث شئتم جہاں سے چاہو تم رغتاً جی بھر کر رشتہ پشتہ وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہتے جاؤ حطۃ توبہ نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہیں خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید المحسنین اور زیادہ دیں گے بدلہ نیکی کرنے والوں کو اور یاد کرو جب کہ تم نے من سلوا کے بدلے گیہوں و مسور وغیرہ ادنا چیزوں کو مطالبہ کیا تو صحرا میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد ہم نے حکم دیا کہ شہر بعض روایت میں آتے کہ شہر اریحہ یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اپنی مطلوبہ اشیاء جہاں سے چاہو خوب کھاؤ
مگر شیر کے دروازے میں اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک کر داخل ہونا اور اللہ کو شکر ادا کرنا۔ اس نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں 40 سال تک صحرا میں سرگرداں رہنے کے بعد شہر کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق دی اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، حطۃ یعنی توبہ، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ نعمتیں عطا کریں گے۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حطہ لفظ کو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ آگے پھر ہے فبدل الذین پس بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا ایک اور کلمہ غیر الذی بجائے اس کے قیل جو کہا گیا تھا لہم انہیں فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ دیکھو انہوں نے پھر آگے کیا کیا، اللہ نے فرمایا قولا، اللہ نے فرمایا حطہ، انہوں نے حطہ کے بجائے کیا کہا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ حنطہ کہا یا حبہ، علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون بوجہ ان کی نافرمانی کے۔ ان ظالموں نے شکر اور استغفار کے اس حکم اور قول کو بدل ڈالا، حطہ کی جگہ حنطہ کہنے لگے اور سجدہ کی جگہ شرارت کی وجہ سے زمین پر بیٹھے بیٹھے سرکنا شروع کر دیا اور اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیا۔ تو اس نافرمانی کی سزا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا۔ یہ اتنے بدبخت اور نافرمان لوگ تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ بخشش مانگو، دیکھنے 40 سال کے بعد ہم شہر بھیج رہے ہیں اور جگہ دے رہے ہیں تمہیں، بخشش مانگو، داخل ہوتے ہوئے کیا کہو؟ حطۃ نغفر لکم۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حبہ یا حنطہ۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سجدے کے بجائے کیا کیا؟ شرارت کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے سرکنا شروع کر دیا۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں خباستیں ہیں بنی اسرائیل کی اور پھر اللہ کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، اس کے باوجود بھی ہم نے راستے سارے آسان کر دیے، یہ بہت ناشکرے لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بار بار قرآن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنی اسرائیل ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ تمہارے بڑوں نے یہ کام کیا۔